بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا من یشفع عند حضرت طہ اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارا یہ پیارا سا سیگمنٹ جنتی گھرانہ روزانہ بہت شوق سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر آپ کے پاس ایک بہت اچھا واقعہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اکیلے دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ بلا لیں تاکہ ہمارا آج کا انٹرسٹنگ سا واقعہ کہیں مس نہ ہو جائے۔ اور اگر معزز والدین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اپنے لخت جگر کو اپنے ساتھ بٹھا لیجئے۔ کتنا اچھا منظر ہوگا کہ ہم اچھی اچھی نصیحتیں سن رہے ہوں گے، اچھے اچھے واقعات سن رہے ہوں گے، والدین بھی سن رہے ہوں گے، ان کے لخت جگر، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ واقعہ دیکھ رہی ہوں گی۔ پیارے بچوں، آج جن دو پیاری پیاری سی بچیوں کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے ہبا اور ایک کا نام ہے مریم۔ ہبا چھوٹی ہے تھوڑی اور مریم ہبا سے 2 سال بڑی ہے۔ سردیوں کے دن تھے اور ہبا کو مونگ پھلیاں بہت پسند تھیں۔ ہبا مونگ پھلیاں کھا رہی تھی جبکہ مریم کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ مریم کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ ہبا نے کہا، مریم باجی مونگ پھلی کھانے کا کتنا مزہ ہے نا سردیوں میں۔ تو مریم نے کہا، جی ہاں یہ تو مزہ تو آتا ہے۔ لیکن مریم باجی نے جواب دے کے پھر واپس اپنی کتاب شروع کر دی پڑھنا۔ ہبا نے کہا، مریم باجی آپ کیا پڑھ رہی ہیں اتنی دیر سے؟ کون سی کہانیاں پڑھ رہی ہیں؟ کون سے واقعات آپ پڑھ رہی ہیں؟ مجھے بھی کچھ بتائیں نا۔ تو مریم نے کہا، ہبا میں زبان کے بارے میں واقعہ سن رہی ہوں اور پڑھ رہی ہوں، بہت اچھا واقعہ ہے یہ۔ ہبا نے کہا، اچھا آپ مجھے سنائیں واقعہ، کون سا واقعہ آپ پڑھ رہی ہیں؟ اب مریم نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ زبان کے بارے میں ہے، بہت اچھا واقعہ ہے اور مریم نے ہبا کو واقعہ سنایا ہے۔ تو آپ نے غور سے یہ واقعہ سننا ہے اور اس واقعے کو سن کے دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اور جو اس واقعے کے اندر اچھی بات آئے گی، روزانہ ہم اچھی اچھی باتوں پہ عمل کرتے ہیں نا، آپ نے بھی جو اس واقعے میں اچھی بات آئے گی اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، مریم نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ مریم نے کہا کہ ہبا سنو، ایک تھے حضرت حکیم لقمان۔ حکیم لقمان کون تھے؟ حکیم لقمان پیارے بچوں وہ تھے جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت تو کر رہے ہیں نا رمضان کے مہینے میں، تو انشاءاللہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے تو اس میں ایک سورہ لقمان بھی آئے گی۔ وہ پوری کی پوری سورت حضرت لقمان کے نام پر ہے اور اس سورت کے اندر حضرت لقمان کا واقعہ بھی ہے۔ لیکن جو مریم نے واقعہ سنایا یہ وہ واقعہ نہیں ہے جو قرآن پاک کے اندر ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ مریم نے سنایا واقعہ۔ مریم نے کہا کہ حضرت لقمان ایک تھے اور وہ کسی کے پاس کام کرتے تھے۔ آپ کا جو آقا تھا، یعنی جس کے پاس آپ کام کرتے تھے، اس نے ایک دن حضرت حکیم لقمان سے کہا کہ حکیم لقمان جائیے اور ایک بکری ذبح کیجیے، بکری کو ذبح کریں۔ ذبح کرنے کا مطلب پتہ ہے بچوں آپ کو؟ ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم عید پہ کرتے ہیں نا، بقرہ عید آتی ہے، گائے ذبح کرتے ہیں اور بکری ذبح کرتے ہیں، اونٹ بھی اور دوسرے جانور ذبح ہوتے ہیں نا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور پپا کرتے ہیں، چاچو کرتے ہیں، سب بچے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ تو وہ جو کاٹتے ہیں نا اس کو ذبح کرنا کہتے ہیں۔ اب یہاں حضرت حکیم لقمان سے ان کے استاد نے کہا کہ جاؤ ذبح کرو بکری، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے اندر جو سب سے اچھا گوشت کا حصہ ہو وہ لے کر آ جاؤ۔ حکیم لقمان گئے، انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور بکری کے جسم کے اندر جو سب سے اچھا حصہ تھا وہ لے کر آئے۔ پتہ ہے کیا تھا وہ دل تھا اور زبان تھی۔ یہ 2 چیزیں لا کر دیں انہوں نے اپنے استاد کو، لا کر دے دیں اور استاد نے اپنے پاس رکھ لیں۔ دن گزرتے گئے، چند دن کے بعد آپ کے استاد نے پھر سے کہا، جاؤ حکیم لقمان ایک اور بکری ذبح کرو۔
اور اب بکری ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے اندر جو سب سے برا حصہ ہو وہ لا کر دینا۔ حکیم لقمان گئے، پھر سے ایک بکری کو ذبح کیا اور پھر سے 2 گوشت کے حصے لا کر اپنے استاد کو دے دیے۔ پیارے بچوں، پتہ ہے وہ کیا تھے حصے؟ یہ وہی حصے تھے جو پہلے لا کر دیے تھے۔ پہلے آپ جب استاد نے کہا تھا کہ سب سے اچھے حصے لا کر دو تو آپ نے دل اور زبان لا کر دی تھی۔ اب استاد نے کہا سب سے برے حصے لا کر دو، پھر سے حضرت حکیم لقمان نے دل اور زبان لا کے دے دی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ جب سب سے اچھے حصے کہے تب بھی دل اور زبان لا کے دی، اور جب سب سے برے کہے تب بھی دل اور زبان لا کے دی۔ یہی سوال استاد نے بھی کیا اور کہا حکیم لقمان، جب میں نے سب سے اچھے حصوں کا کہا تھا تو بھی آپ نے دل اور زبان لا کر دیے، اور جب میں نے سب سے برے حصوں کا کہا تب بھی آپ نے دل اور زبان لا کے دیے، تو اچھے اور برے میں ایک ہی چیز لا کر دے دی آپ نے، ایسا کیوں کیا؟ تو اب حضرت حکیم لقمان نے جواب دیا۔ وہ کیا جواب دیا؟ وہ اتنا اچھا جواب ہے کہ اگر آپ اس کو سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ حکیم لقمان نے کہا کہ میرے استاد، دل اور زبان یہ 2 وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ دونوں چیزیں صحیح رہیں، صحیح طرح کام کرتی رہیں تو یہ سب سے اچھی چیزیں ہیں، اور دل اور زبان یہ 2 وہی چیزیں ہیں کہ اگر یہ خراب ہو جائیں اور خراب کام کریں تو یہ سب سے بری چیز بن جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سنا حضرت حکیم لقمان نے کیا فرمایا کہ زبان اور دل یہ 2 وہ چیزیں ہیں کہ اگر صحیح طرح چلتی رہیں تو سب سے اچھی چیزیں بھی یہ ہوتی ہیں، اور اگر یہ کام نہ کریں صحیح طریقے سے تو سب سے بری چیزیں بھی یہ ہوتی ہیں۔ یہاں پیارے بچوں ایک بات ہمیں اور سمجھ میں آئی کہ ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اچھی اچھی باتیں بولنی چاہیے۔ جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں، کسی سے بات چیت کریں تو انہیں اچھے اچھے واقعات سنائیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اور آپ تو ویسے بھی اچھے بچے ہیں، ہمارا پروگرام روزانہ دیکھتے ہیں جنتی گھرانہ، اس میں اچھی اچھی باتیں آپ سنتے ہیں، تو جو باتیں آپ سنتے ہیں نا غور سے سنا کریں، اور غور سے یہ باتیں سننے کے بعد اس کو یاد کر لیا کریں، اس پہ خود بھی عمل کیا کریں، اور جب آپ کی بات ہو اپنے دوستوں سے تو اپنے دوستوں کو جا کے بتایا کریں کہ ہم نے آج جنتی گھرانے کے اندر یہ واقعہ سنا، ہم نے کل جنتی گھرانے میں یہ واقعہ سنا تھا۔ اچھے اچھے واقعات جب آپ بتائیں گے تو آپ کے دوست بھی خوش ہوں گے، ان کو بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں پیارے بچوں، جو اچھے بچے ہوتے ہیں، اچھے بچے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، بری باتیں نہیں کرتے، کسی کا نام نہیں بگاڑتے، کسی کی چڑ نہیں رکھتے، اور اگر کسی نے کسی کا نام بگاڑا ہوتا ہے تو وہ اس نام کو نہیں استعمال کرتے بلکہ اچھے اچھے ناموں سے بلاتے ہیں، اچھے اچھے نام استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ بھی امید ہے ان ساری باتوں پہ عمل کریں گے۔ یہاں میں والدین سے ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ انسان 2 سال کی عمر میں، 1.5 سال کی عمر میں بولنا تو سیکھ لیتا ہے، لیکن کس موقع پر کیا بولنا ہے یہ سیکھنے میں اسے پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے کوئی ایسی چیز محسوس کریں کہ جو انہوں نے اس طرح کی بات بولی ہو جو معاشرے کے معیار کے مطابق نہ ہو، تو ان کی محبت سے اصلاح کریں، پیار سے اصلاح کریں، اچھے طریقے سے اصلاح کریں، واقعات سنا کے اصلاح کریں، کیونکہ واقعات سنا کے جب اصلاح کی جاتی ہے تو وہ بچوں کے ذہن میں بات راسخ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اور پھر زندگی بھر جب بھی وہ اس کام کی طرف جاتے ہیں تو واقعہ ان کے ذہن میں آتا ہے، وہ اس سے رک جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو حضرت حکیم لقمان کا واقعہ سنایا، آپ یہی واقعہ اپنے بچوں کو اور اچھے انداز میں سنا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی اصلاح ہو سکے، اچھے بن سکیں، اور ان پیاری پیاری سی باتوں پہ عمل کر کے ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ بن سکے۔ ہمارے آج کا پروگرام کا ٹائم یہیں پر ختم ہوا، انشاءاللہ کل ایک اور بہت ہی پیارے سے واقعے کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔